آج کا ہمارا ٹاپک ہے جماعت نوم کی کتاب ترجمۃ القرآن کا پہلا لیسن سورہ مریم۔ اس سورت کا نام سورت مریم ہی کیوں رکھا گیا ہے؟ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس سورت میں حضرت مریم علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ ہے، اس سبب سے اس کا نام سورت مریم رکھا گیا ہے۔ اس کا خلاصہ کیا ہے؟ توحید، رسالت اور آخرت کا بیان ہے۔ اس میں ہجرت حبشہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ کس لیے ہجرت کی گئی؟ جب مشرکین مکہ نے مسلمانوں پر ظلم ڈھانا شروع کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ہجرت حبشہ کا حکم دیا تو ہجرت حبشہ سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ حبشہ ہے کیا۔ حبشہ ایک ملک کا نام ہے جو بر اعظم افریقہ میں ہے، اور اس کا حکمران ایک عیسائی تھا جس کا نام نجاشی تھا۔ نجاشی رحم دل اور عادل حکمران تھا اور اس کا اصل نام اسہمہ تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کیوں ہجرت کی گئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کفار نے مسلمانوں پر ظلم ڈھانا شروع کیا، حالات انتہائی کشیدہ ہو گئے اور سخت ہو گئے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم فرمایا کہ آپ یہاں سے حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ ہجرت کے وقت کل 11 مرد اور 4 خواتین تھیں۔ اس ہجرت میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی زوجہ حضرت رقیہ بھی ساتھ تھیں۔ پہلی ہجرت جب ہوئی وہ نبوت کا 5واں سال تھا۔ جب مسلمان ہجرت کر کے حبشہ کی طرف گئے تو کفار کا رد عمل سامنے آیا۔ کفار یہ کیسے برداشت کر سکتے تھے کہ مسلمان وہاں پہ جا کے آزادانہ طور پہ امن کے ساتھ رہ سکیں؟ تو ان کفار نے مسلمانوں کا پیچھا کرتے ہوئے حبشہ کی طرف گئے اور جا کے شاہ نجاشی کو ملے، ان کے لیے قیمتی تحفے بھی اپنے ساتھ لے گئے تاکہ یہ لالچ دے کر مسلمانوں کو واپس اپنے ملک میں لے آیا جائے۔ کفار مکہ نے نجاشی سے کہا کہ ہمارے علاقے سے چند نہ سمجھ لوگ بھاگ کر یہاں آ گئے ہیں، انہوں نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر نیا دین اختیار کر لیا ہے، وہ آپ کے دین کے بھی خلاف ہیں، آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں۔ یہ بات سن کر نجاشی نے مسلمانوں کو دربار میں بلایا اور ان سے کچھ سوالات کیے۔ نجاشی کے سوالوں کے جواب میں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے دربار میں بڑی پرتاثیر تقریر کی۔ حضرت جعفر بن ابی طالب نے فرمایا، اے بادشاہ، ہم جاہل لوگ تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، گناہوں کے عادی تھے اور پڑوسیوں کا حق مرتے تھے۔ جو طاقتور ہوتا وہ کمزور پر ظلم ڈھاتا تھا۔ ہم ایسی ہی حالت میں تھے جب اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم فرمایا، ہم میں اپنا رسول بھیجا، انہوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، بت پرستی سے منع کیا اور فرمایا کہ ہم سچ بولیں، خون خرابے سے باز آ جائیں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، پڑوسیوں کا خیال رکھیں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں اور زکوٰۃ دیں۔ ہم ان پر ایمان لائے، شرک، بت پرستی اور تمام برے اعمال چھوڑ دیے۔ اسی وجہ سے ہماری قوم ہمارے دشمن ہو گئی اور وہ چاہتی ہے کہ ہم اسی گمراہی کی طرف واپس چلے جائیں۔ ہم ان کے بہت زیادہ تنگ کرنے پر آپ کے ملک میں آ گئے ہیں۔ اے بادشاہ، ہمیں امید ہے کہ ہم یہاں ظلم سے محفوظ رہیں گے۔ نجاشی نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ وہ اپنے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے کلام میں سے کچھ سنائیں۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ مریم کی آیات تلاوت کی۔ نجاشی اور اس کے درباریوں پر بہت اثر ہوا اور وہ رونے لگے۔ نجاشی نے کہا، یہ کلام اور انجیل ایک ہی چراغ کی روشنیاں ہیں۔ نجاشی نے مسلمانوں کو واپس کرنے سے انکار کر دیا۔ اس طرح مکہ والوں کا یہ وفد ناکام واپس ہوا اور مسلمان وہاں امن و سکون سے رہنے لگے۔ حبشہ کے لوگ مسلمانوں کی پاک زندگی سے بہت زیادہ متاثر ہوئے، کئی لوگ ان کی دعوت سے مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونے والوں میں حبشہ کے بادشاہ نجاشی بھی شامل تھے۔ سورت مریم کو معروضی اور مختصر کے لحاظ سے دیکھا جائے تو پہلا MCQ بن سکتا ہے کہ سورت مریم مکی صورت ہے یا مدنی؟ تو یاد رکھیں، آپ کے سلیبس میں جتنی بھی صورتیں ہیں تمام کی تمام مکی صورتیں ہیں، سوائے ایک صورت کے جس کا نام ہے سورت الحج۔ سورت حج ایسی صورت ہے جس کا کچھ حصہ مکہ میں نازل ہوا اور کچھ حصہ مدینہ میں نازل ہوا، اسی نسبت سے
وہ مکی اور مدنی صورت ہے۔ اس صورت حج کے علاوہ تمام صورتیں مکی ہیں۔ دوسرا سوال، دوسرا MCQ بن سکتا ہے کہ سورت مریم میں کل کتنی آیات ہیں؟ تو اس کی تعداد ہے 98۔ دوسرا ہے وجہ تسمیہ، یہ آپ کا شارٹ کوشچن آ سکتا ہے کہ سورت مریم کو یہ نام کیوں دیا گیا؟ تو اس کا جواب ہم پہلے بھی پڑھ گئے ہیں۔ اس سورت کا دوبارہ ہم جائزہ لیتے ہوئے کہتے ہیں تو اس سورت میں حضرت مریم کا تفصیلی تذکرہ ہے، اسی وجہ سے اس کا نام سورت مریم رکھا گیا ہے۔ خلاصہ بھی آپ کا، خلاصہ یا مرکزی موضوع بھی اس کا نام ہو سکتا ہے، یہ بھی آپ کا شارٹ کوشچن آ سکتا ہے۔ تو یاد رکھیں تمام مکی صورتوں کا جو خلاصہ ہے توحید، رسالت اور آخرت کا بیان ہے۔ مکہ مکرمہ میں جتنی بھی صورتیں نازل ہوئیں ان میں عقائد کی درستگی مطلوب تھی، اسی وجہ سے عقیدوں پر بہت زیادہ زور دیا گیا۔ تو اس وجہ سے تمام صورتوں کا ہم خلاصہ عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت کا بیان کہہ سکتے ہیں۔ سوال بن سکتا ہے کہ مسلمانوں نے ہجرت حبشہ کیوں کی؟ حبشہ کی طرف مسلمان کیوں گئے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ نے جب مسلمانوں پر ظلم ڈھانا شروع کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ہجرت کرنے کا حکم فرمایا۔ یہ آپ کا شارٹ کوشچن بن سکتا ہے۔ وجہ تسمیہ، خلاصہ اور وجہ ہجرت، ہجرت حبشہ جو ہے اس کی کیا وجہ تھی، یہ تینوں آپ کے شارٹ کوشچن بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کا یہ MCQ آ سکتا ہے کہ حبشہ کس بر اعظم میں ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ حبشہ بر اعظم افریقہ میں ہے۔ دوسرا سوال بن سکتا ہے کہ حبشہ کا جو حکمران تھا وہ کون تھا، اس کا مذہب کیا تھا؟ تو اس کا جواب بن سکتا ہے وہ عیسائی تھا۔ اس کا نام کیا تھا؟ اس کا نام تھا نجاشی۔ وہ کیسا انسان تھا؟ اس کا بھی شارٹ کوشچن آ سکتا ہے، تو وہ رحم دل اور عادل حکمران تھا۔ MCQs میں پچھلے سال یہ بھی آیا ہے کہ نجاشی کا اصل نام کیا تھا؟ تو اس کا نام سہما تھا۔ اور یہ بھی MCQs بن سکتا ہے کہ ہجرت حبشہ یعنی کہ پہلی ہجرت میں کتنے مرد اور کتنے خواتین تھے؟ تو یاد رکھیں کہ 11 مرد اور 4 خواتین تھے۔ شارٹ کوشچن آ سکتا ہے کہ کن میاں بیوی کا نام آیا ہے کتاب میں جنہوں نے پہلی ہجرت حبشہ میں شمولیت اختیار کی تھی؟ تو وہ حضرت عثمان اور ان کی زوجہ حضرت رقیہ تھیں۔ ایک اور شارٹ کوشچن بھی بن سکتا ہے اور MCQs بھی بن سکتا ہے کہ پہلی ہجرت کب ہوئی تھی؟ تو وہ نبوت کا 5واں سال تھا۔ ایک اور شارٹ کوشچن بھی بن سکتا ہے کہ جب مسلمان حبشہ کی طرف گئے تو کفار کا کیا رد عمل تھا؟ تو اس کا جواب ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ تو ان کا رد عمل یہ تھا کہ وہ تحائف لے کر لالچ کے طور پر نجاشی کے پاس گئے اور ان سے عرض کی کہ ہمارے کچھ نہ سمجھ لوگ اپنا دین چھوڑ کر آپ کے پاس آ گئے ہیں، وہ آپ کے بھی دین کے خلاف ہیں، آپ انہیں ہمارے حوالے کر دیں۔ اس کے بعد ایک اور بات آ سکتی ہے کہ نجاشی کے دربار میں کس نے تقریر کی؟ تو یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت جعفر بن ابی طالب نے نجاشی کے دربار میں تقریر کی۔ اور یہاں پر ایک اور بھی معروضی بن سکتی ہے کہ حضرت جعفر بن ابی طالب نے نجاشی کے دربار میں کس سورت کی تلاوت کی؟ تو آپ نے سورت مریم کی تلاوت کی۔ اس لحاظ سے یہ کافی اہمیت کی حامل سورت ہے۔ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزاتی طور پر پیدا ہونا، بغیر باپ کے پیدا ہونا، اس کا بھی تذکرہ ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر گئے تو راستے میں کن کن انبیاء کرام کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، اس کا بھی تذکرہ ہے۔ تو اس اہمیت کو دیکھتے ہوئے سورت مریم میں سے شارٹ کوشچن معروضی ضرور آ سکتی ہے۔